بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بارش نازل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہمراہ لیے اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک کیسے آواز پہنچاؤں؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ لوگوں میں سے باہر آ جا، تیری ہی کالی کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت ہم سے محروم ہے۔ اس گناہ گار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو مجھے بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگہ جگہ رسوائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ فعل و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا آ رہا ہوں اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا۔ میری توبہ کو قبول فرما لے، مجھے معاف کر دے، آج کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت اب میں بارش کو برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس شخص کو اس وقت بھی رسوا نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میرا فرما بردار ہو چکا ہے، تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک گناہ گار اور نافرمان شخص تھا، اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہ گار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، لوگ اگر راہ راستے پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیں گے۔